السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو آج ہم لوگ را کا مکمل قاعدہ پڑھیں گے کہ را کو کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ اگر را کے اوپر زبر ہو یا پھر پیش ہو یا پھر زیر ہو، را کے اوپر جزم ہو تو کیا کرنا ہے؟ را کو موٹا پڑھنا ہے، پور پڑھنا ہے یا پھر باریک پڑھنا ہے۔ سارا قاعدہ میں آپ کو ڈیٹیلز کے ساتھ بتاؤں گا، کب اور کس حالت میں را کو موٹا یعنی پور پڑھنا ہے اور کب باریک پڑھنا ہے۔ تو دوستو ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب، ساتھ ساتھ بیل آئیکن آل پریس کر لیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستو سب سے پہلے میں آپ کو قاعدہ بتا دے رہا ہوں کہ را کے اوپر زبر ہو یا پھر پیش ہو، را کے اوپر زبر ہو، جیسے یہاں پر دیکھیں یہاں پر زبر ہے را کے اوپر اور یہاں پر بھی زبر ہے، اسی کے ساتھ ساتھ تو را کے اوپر زبر ہو اور پیش ہو تو اس حالت میں را کو پر پڑھنا ہے یعنی موٹا پڑھنا ہے، جیسے یہاں پر اکبرو اکبرو، اس طریقے سے اکبرو یعنی منہ کو گول کر کے منہ بھر کے پڑھنا ہے۔ جیسے یہاں پر را کے اوپر زبر ہے تو را کو منہ بھر کے پڑھنا ہے، جیسے یہاں پر دیکھیے ربنا ربنا یعنی را کو منہ بھر کے منہ گول کر کے ربنا ربنا۔ اسی طریقے سے میں نے یہاں پر آپ کو پڑھ کے بتایا، را کے پر یہاں پر دیکھیے پیش ہے، اکبرو اکبرو اکبرو، اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ تو ایک قاعدہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یاد رکھیے گا، 4 چیزیں، ایک تو را کے پر پیش ہو یا پھر زبر، یہاں پر بھی دیکھیے پیش ہے اور یہاں پر دیکھیے را کے اوپر زبر ہے، را کے اوپر زبر یا پھر پیش ہو تو اس کو کیا کرنا ہے؟ اس حالت میں را کو پور پڑھنا ہے۔ ایک چیز یاد رکھیے، نمبر 1 چیز یہ ہو گیا، را کے اوپر پیش ہو یا پھر زبر ہو اس کو موٹا یعنی منہ بھر کے پڑھنا ہے۔ جیسے ہی میں یہاں بھی آپ کو پڑھ کے بتا، دیکھیے یفطرون یفطرون یعنی منہ گول کر کے پڑھ رہے ہیں، یفطرون یفطرون۔ اسی طریقے سے میں نے آپ کو یہاں پر بتایا کہ یہاں پر دیکھیے را پر کیا ہے؟ پیش ہے، تو نحشرہم نحشرہم، را کو موٹا یعنی منہ بھر کر کے پڑھ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ربنا، تو سمجھ میں آ گیا؟ اب چلیے باریک کس حالت میں پڑھنا ہے را کو۔ اب دوسرا قاعدہ سمجھ لیے، دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ را کے نیچے زیر ہو تو اس کو باریک پڑھنا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے را کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے، تو را کے نیچے زیر ہو تو اس کو باریک پڑھنا ہے، جیسے یہاں پر یعرفون یعنی منہ بھر کے اس کو نہیں پڑھنا ہے، منہ کو گول کر کے نہیں پڑھنا ہے، باریک پڑھنا ہے۔ دیکھیے یا جبر یا رازے ری، جیسے یہاں پر دیکھیے یعرفون ری پور نہیں پڑھنا ہے، یعرفونہ یعرفو، تو سمجھ میں آئے گا دوسرا قاعدہ۔ جیسے یہاں پر بھی دیکھیے یعرفو، اس طریقے سے سمجھ میں آئے گا۔ پہلا قاعدہ میں نے آپ کو بتایا، دوسرا قاعدہ را کو باریک پڑھنا ہے اگر زیر را کے نیچے زیر ہو، سمجھ میں آئے گا۔ چلیے تیسرا قاعدہ سمجھ لیتے ہیں۔ اب تیسرا قاعدہ سمجھ لیے، را پر جزم ہو، یاد رکھیے گا، را پر جزم ہو اس سے پہلے زبر یا پیش ہو، یاد رکھیے گا، را پر جزم ہو اسے کہتے ہیں رائے ساکنہ۔ تو را میں جزم ہو اس سے پہلے زبر ہو یا پھر پیش ہو، اس حالت میں بھی را کو پر پڑھا جائے گا اور موٹا پڑھنا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے فی الارض
فی الارض فی الارض فی الارض، اس طریقے سے یہ بھی موٹا پڑھا جائے گا، را پہ جزم ہو، اس سے پہلے زبر یا پیش ہو۔ جیسے کہ یہاں پر بھی دیکھیے را پر جزم اس سے پہلے زبر ہے، تو یہاں بھی را کو پور پڑھنا ہے، والارض والارض، تو زبر یا پیش، را پر جزم اس سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را کو پور پڑھنا اس حالت میں۔ تو یہ تیسرا قاعدہ ہو گیا۔ چوتھا قاعدہ چلیے سمجھ لیتے ہیں۔ تو دوستو یہاں پر دیکھ لیے تھوڑا سا قاعدہ رہ گیا پیش کا، تو یہاں پر دیکھیے را پر جزم ہے، اس سے پہلے پیش ہے، تو اس حالت میں بھی اس کو پور پڑھیں گے، جیسے ھذا القرآن، ھذا القرآن۔ چلیے اب چوتھا قاعدہ بتاتے ہیں آپ کو۔ دوستو چوتھا قاعدہ یہاں پر دیکھیے را پر جزم ہے اور اس سے پہلے زیر ہے، اس حالت میں بھی را کو باریک پڑھیں گے۔ تو یہاں پر دیکھیے قیر، قیر، یہاں پر را کو پر نہیں کریں گے بلکہ قیر، قیر توسن، قیر توسن، قیر توسن، اس طریقے سے را پر جزم اس سے پہلے زیر ہو تو باریک پڑھیں گے۔ جیسے کہ یہاں پر بھی دیکھو را پر جزم ہے اور اس سے پہلے زیر ہے، تو یہاں بھی را کو باریک پڑھیں گے، جیسے تغفر لہم، تغفر، تغفر، منہ کو پور کر کے یعنی بھر کے نہیں پڑھیں گے، تغفر لہم، تغفر لہم، تغفر لہم، اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ تو دوستو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو را کا قاعدہ جو میں نے 4 طریقے سے بتایا ہے آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ سب سے پہلے را پر زبر یا پھر پیش ہو تو اس حالت میں را کو پور پڑھنا ہے۔ دوسرا قاعدہ جو بتایا ہے را کو باریک پڑھنے کا کہ را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے۔ اور تیسرا قاعدہ میں نے آپ کو بتایا کہ را کے اوپر جزم ہو اسے رائے ساکنہ کہتے ہیں، اور را کے اوپر جزم ہو اس سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اس حالت میں بھی را کو پور پڑھا جائے گا۔ اور چوتھا قاعدہ میں نے یہ بتایا را کے اوپر جزم ہو اس سے پہلے زیر ہو تو اس حالت میں را کو باریک پڑھنا ہے۔ تو ویڈیو کو ریپیٹ کر کے اچھے طریقے سے مشق کر لیجئے گا، اور ہو سکے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے فیملی، فرینڈز اور رشتہ داروں میں شیئر کرے تاکہ اکثر لوگوں کو را کا قاعدہ پتہ چل جائے کہ کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ تو دوستو ملتے ہیں اگلے نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔